تو اس لیے زنا کے گناہ سے رزق کی تنگی بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ ملٹی ملینئر بندہ کیوں نہ ہو، کام اٹکا ہی رہتا ہے، پھر انسان کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت کو دل نہیں چاہتا، پھر دل پریشان ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا خود مشاہدہ کر لیں کہ جتنی لڑکیاں روگ پال لیتی ہیں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کبھی 1 بجے میسج آ رہا ہے، کبھی 2 بجے میسج جا رہا ہے، ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہیں۔ جس گناہ نے دنیا میں سکون چھین لیا، سوچیں آخرت میں سکون کیسے ملے گا۔ پھر پریشان ہو کے خود کہتی ہیں اس جینے سے تو مر جانا اچھا تھا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے زنا کے بارے میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا، ایمان اس کے جسم سے نکل کے الگ ہو جاتا ہے، گویا زنا کرنے میں جتنا وقت گزرا وہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزر گیا، ایمان سے خالی گزر گیا۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب ان کے جسم کو کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا یہ اتنی دیر کفر کی حالت میں رہی، کہنے کہ تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن نامہ اعمال میں تو لکھا جائے گا نا کہ اتنا وقت اس نے کفر کی حالت میں گزارا۔ اللہ اکبر، ایسا گناہ کہ ایمان ہی بندے سے الگ ہو جائے، پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان زنا کرے حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اس پر 7 آسمان اور 7 زمینیں لعنت برساتی ہیں۔ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، تو غیر کو محبت کی نظروں سے دیکھتا تھا، آج میں تیرے چہرے کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو ہی دیکھنا پسند نہ کرے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کہتے تھے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے اس کے چہرے کی ظلمت اہل باطن دیکھتے ہیں، جب قریب وہ آتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، جب وہ نہاتا ہے تو پانی کے اندر زنا کا گناہ دھل رہا ہوتا ہے، پانی دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان کو نہاتے دیکھ کر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ ابن عساکر نے ایک حدیث نقل کی ہے، المقیم علی الزنا کعابد وثن، کہ جو زنا کے اوپر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ 2 سال افیئر رکھے تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال بت پرست رہی، اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، اس کا نام بت پرستوں کی فہرست میں ہوگا۔ آج سوچئے ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے، ایسا تو نہیں کہیں ہمارا نام ہی بت پرستوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے عورتیں اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کرتا ہے، زنا کا گناہ انسان کو اللہ کے دفتر میں بت پرستوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا دھیان رہنا، تو میرا دین ایمان سجنا، تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا افیئر 5 سال کسی کے ساتھ رہا، وہ 5 سال اللہ کے کاغذوں میں بت پرست بن کر رہی، وہ شرک کرتی رہی، وہ مومنہ نہیں تھی، وہ مشرکہ تھی۔ سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کی سزا آخرت میں اتنی زیادہ
کہ پڑھ کے کانپتا ہے بندہ۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو فرشتے ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ کے اوپر چٹان رکھ دیں گے، وہ عورت نہیں نکل سکے گی۔ اس غار کے اندر بچھو ہوں گے، وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے رہیں گے کہ تو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے، آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچائے گا۔ سوچئے، اکیلا ہوگا، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، آج تو کوئی مکھی کاٹ جائے شہد کی تو درد برداشت نہیں ہوتا، بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، جسم کی کیا حالت ہوگی۔ چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارا جائے، بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرک بن جائے، بت پرست بن جائے، اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں، تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور دنیا کے اندر جو نحوست ہوتی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے میاں بیوی کے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، وقت کم ہے مگر ذرا سن لیجئے کہ ایک عابد تھا جس نے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کان رجل یتعبد فی صومعاتہ نحو من 60 سنۃ۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ باہر بارش ہوئی تو اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کو باہر سبزہ نظر آیا، اچھا موسم نظر آیا، فقال، کہنے لگا، لو نزلت فمشیت ونظرت، اگر میں نیچے اتروں، میں ذرا چلوں پھروں گا اور میں دیکھوں گا، ففعل، اس نے ایسا ہی کیا۔ فبینما هو یمشی، جب وہ باہر چل رہا تھا، اذا لقیتہ امرأۃ فکلمها، اس کو ایک عورت ملی، باتیں کرنے لگ گئی، فلم تزل تکلمہ حتی واقعها، وہ باتیں کرتے کرتے اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا۔ جب ارتکاب کر لیا تو اس نے کہا کہ میں غسل کروں، فوضع کیسا کان علیہ، اس نے اپنے کپڑے اتارے جو اس کے اوپر تھے، فیہ رغیف، اس میں ایک تھیلی بھی تھی اور تھیلی میں کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے، ونزل الماء یغتسل، وہ پانی کے قریب آیا تاکہ غسل کرے، عین اس لمحے میں فحضر اجلہ، اس کی موت کا وقت آ گیا، اتنے میں ایک سائل اس کے قریب سے گزرا، فمر سائل فاومى الى الرغیف فاخذہ، اب اس کے اوپر تو مرنے کی کنڈیشن آ چکی تھی، تو اس نے اشارے سے اس سائل کو کہا کہ میرے اس تھیلی میں سے کچھ لے لو، تو سائل نے تھیلی میں سے کچھ صدقہ لے لیا اور چلا گیا، ومات الرجل، اس بندے کی وفات ہو گئی، فوزن عملہ ل60 سنۃ فرجحت خطیئۃ بعملہ، اس کے 60 سال کی عبادت اس کے زنا کے گناہ سے ہلکی نکلی، زنا کا گناہ بھاری ہو گیا، 60 سال کی عبادت کم ہو گئی، حکم ہوا اس کو جہنم میں لے جاؤ، پھر کہا ایک عمل اس کا باقی ہے، اس نے مرتے مرتے صدقہ کیا تھا، ثم وضع الرغیف فرجح، جب اس صدقے کا وزن کیا تو پھر اس کا نیکیوں کا پلڑا غالب آیا، فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک گناہ 60 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، جو کئی مرتبہ زنا کے مرتکب ہوں،
ان کی عبادتوں کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیا پیشی ہوگی؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ شریعت نے کہا عورت کو اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ جان دے دے، شہید کہلائے گی، لیکن اپنی عزت اور آبرو کو پامال نہ کرے۔ ایک واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں، امید ہے کہ بچیاں اس واقعے کو توجہ سے سنیں گی۔ ایک آدمی قصاب تھا اور وہ رات کو صبح کے وقت جاتا تھا، جانور ذبح کرتا تھا اور دن میں لا کر وہ اپنی دکان پہ گوشت کو بیچا کرتا تھا۔ جب وہ جانور کو ذبح کرتا تو اس کے کپڑوں پہ خون لگ جاتا اور واپسی پر وہ خون آلودہ کپڑوں میں ہی آتا، مگر گھر آ کر کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ جب واپس آ رہا تھا جانوروں کو ذبح کر کے، تو رات کا اندھیرا تھا، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک بندہ شور مچاتا ہوا آیا اور آ کے اس نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس نے دیکھا تو اس بندے کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ حیران ہوا، اتنے میں اس بندے کی جان نکل گئی۔ دیکھا تو اس کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے گھونپ دی تھی۔ اب وہ جو قتل کرنے والا تھا وہ تو بھاگ گیا، اور مقتول اندھیرے میں اس کو سمجھا کہ شاید اس نے قتل کیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اتنے میں لوگ آ گئے۔ اب لوگوں نے مقتول کو بھی دیکھا، اس قصاب کو بھی دیکھا، اس کے جسم کے خون کے آثار بھی دیکھے۔ انہوں نے پکڑ لیا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، قاضی نے گواہ دیکھے، مقتول کو دیکھا تو اس نے اس کے اوپر قصاص کا حکم لگا دیا کہ جان کے بدلے جان، اس بندے کو پھانسی دی جائے گی، اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب سر قلم کرنے کے لیے اس بندے کو مجمع کے سامنے لایا گیا تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جو لانے والا پولیس افسر تھا اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں اپنی جرم کے اوپر ندامت ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا تمہاری سٹوری کیا؟ اب اس لڑکے نے اپنی سٹوری سنائی۔ میری جوانی کی عمر تھی، میں اس زمانے میں کشتی چلاتا تھا اور ایک بڑا دریا تھا، لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے جاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی بیٹی میرے ساتھ کشتی پر سوار ہوئی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت چاند کا ٹکڑا تھی، میرا دل اس پر فریفتہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی سے اشارے میں باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان میرے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس نے بھی مجھ سے اشاروں میں بات کی، حتیٰ کہ ہمارے درمیان ایک تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ مگر لڑکی نے کہہ دیا کہ میں نکاح کے بغیر آپ کے قریب نہیں آؤں گی، آپ اگر مجھے اتنا چاہتے ہیں تو میرے والد سے بات کریں۔ لگتا تھا کہ وہ لڑکی بہت نیک، تقیہ نقیہ پاک دامنہ لڑکی تھی۔ کہنے لگا کہ 1 سال میں اس کی محبت میں تڑپتا رہا، بالآخر میں نے اس کے باپ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو والد نے کہا کہ نہیں، میری بیٹی بہت خوبصورت اور بہت نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ تمہارے پاس نیکی ہے، تمہارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اس نے میرے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں بہت مایوس ہوا اور خیر اپنی زندگی گزارتا رہا۔ 2 سال اسی طرح میرے گزر گئے۔ میں ایک دن پھر اپنی کشتی لے کے جا رہا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس کے پاس 1 سال کا بیٹا بھی تھا، اور وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ جب میں نے کشتی چلانی شروع کی اور میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکی تھی
جس کو میں نے اپنی محبوبہ بنایا تھا، اور 1 سال جس کی محبت میں میں پاگل ہوا تھا، میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو میرا نکاح ہو چکا، میرا خامن ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں اب آپ سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ تم پہلے مجھ سے بات کرتی تھی۔ اس نے کہا اس وقت میں کنواری تھی، رشتے کے لیے آپ نے میری طرف توجہ کی تو میں نے آپ کو گائیڈ دیا کہ میرے والد سے رابطہ کریں۔ چنانچہ اب تو یہ معاملہ اوور ہو چکا۔ میں نے اس کو کہا نہیں، میں نے تمہیں بہت مس کیا، میں بہت تڑپا تمہارے لیے، راتوں کو روتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں۔ میں نے اس کو بہت ہی فحش قسم کی باتیں سنا کر جذبات میں لانا چاہا، مگر وہ بالکل خاموش بت بن کے بیٹھی رہی۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بچہ تو چھوٹا ہی ہے نا، تم اسی کشتی کے اندر اس وقت میرے قریب آؤ اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، تم اس مہر کو مت توڑو۔ مگر میرے اوپر تو شہوت سوار تھی، میں درندہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اس کو پیار محبت سے بہلانا پھسلانا چاہا، جب اس نے صاف انکار کر دیا تو اس وقت میں نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ میں نے اسے دھمکایا کہ دیکھو میں تمہارے بچے کو پانی کے اندر ڈال دوں گا۔ وہ رونے لگی، آخر ماں تھی کہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کرو۔ میں نے اس بچے کا سر پانی کے اندر الٹا کر کے ڈالا تو بچہ تڑپنے لگا، میں پھر اسے اٹھا لیتا اور میں چاہتا تھا کہ یہ میری بات مان جائے۔ وہ روتی تو رہی لیکن اس نے ہاں نہ کی، حتیٰ کہ بچے کو جب بار بار پانی میں ڈالا تو وہ بچہ فوت ہو گیا۔ میں نے اس بچے کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ نوجوان لڑکی اکیلی تھی تو میں نے چاہا کہ میں زبردستی اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ کروں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے اپنے زور کے مطابق اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، چنانچہ میں نے اس کے بالوں کو پکڑا، وہ بے پردہ کر دیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بھی اسی طرح پانی کے اندر ڈبو دوں گا، تم میری بات مانو۔ اس نے کہا تم جو مرضی کرو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ چنانچہ اس کے کپڑوں کو میں نے پھاڑ دیا، اس کے سینے کو ننگا کر دیا۔ اب جب اس نے میری بات بالکل ہی نہ مانی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس حالت میں اگر اس کو میں چھوڑ دوں گا تو یہ بچے کے قتل کا مقدمہ بھی میرے اوپر کرے گی اور دست درازی کا بھی میرے اوپر مقدمہ ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ اس لڑکی کو بھی مار دیا جائے۔ پھر میرے اوپر ایسی درندگی طاری ہوئی کہ میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا، پانی کے اندر وہ گر گئی اور ڈوب گئی۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا، پھر ڈر کے مارے میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا کہ کسی کو شک نہ پڑے، اور میں نے قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے۔ آج 20 سال گزرنے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں کہ اس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے اللہ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پہ لا کھڑا کیا۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ اس لڑکی کو اللہ نے اتنی ہمت دی کہ وہ اپنی جان تو دے دیتی ہے، اپنے سامنے بیٹے کو مرتا دیکھ تو لیتی ہے، مگر اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ یہ وہ لڑکی ہوگی قیامت کے دن، اس کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے، جنت میں اس کو عزتوں کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج کی لڑکیاں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طرح وہ غیر مردوں کے سامنے ٹیلی فون پہ باتیں کرتی ہیں، محبت کی پینگیں بڑھاتی ہیں، رب کو ناراض کر لیتی ہیں، عاقبت کو برباد کر لیتی ہیں۔ لہٰذا اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، تو سب باتوں کی ایک بات
100 جوابوں کا ایک جواب پاک دامنی کی زندگی کو اختیار کریں، بے برکتی ختم ہو جائے گی، دلوں کے فاصلے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی، اللہ آپ کو پاکیزہ زندگی کے بدلے پرسکون زندگی عطا فرما دیں گے۔ لہذا جتنے بھی بیانات اس اعتکاف کے اندر کیے گئے ان تمام کا لب لباب یہ ہے، ہماری ازدواجی زندگی کی پریشانیوں کا حل ہماری پاک دامنی کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ آج نیت کر لیجئے، اللہ ہم نے گناہ سے توبہ کی، ہم اپنا نام بت پرستوں میں نہیں لکھوانا چاہتے، ہم قیامت کے دن بت پرست بن کے کھڑے نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ جو غلطیاں ہو چکی ان کو معاف کیجئے، رمضان کے روزے کی برکت سے اور رمضان کے اس مبارک دن کی برکت سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کیجئے۔ آئندہ ہم پردے کا بھی خیال کریں گی، آئندہ سیل فون کو بھی غلط استعمال نہیں کریں گی، آئندہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر بھی بدکاری نہیں دیکھیں گی، اور آئندہ ہم اللہ نیکوکار پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں گی۔ اس کے بدلے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے خامدوں بچیوں کی خوشیاں نصیب فرما، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں اپنے خامدوں بچوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا جانا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔